رنگ بتا دوں، میں تجھے ماحول بتا دوں کتنا بڑا اثر ماحول کا پڑتا ہے. اگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہے تو میں نے دیکھا چھوٹا بچہ بھی سجدے کرتا نظر آتا. آپ نے دیکھا کہ ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ ایکٹنگ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اگرچہ صحیح سے نماز پڑھنا نہ ہے مگر کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ میں حج پہ گیا تھا اس سال، میری ایک بیٹی ہے 3 سال کی، میری فون پہ اس سے بات. میں مدینہ شریف یا مکہ شریف میں شاید، پتا میری بیٹی نے کیا کہا؟ ابو میرے لیے چھوٹی سی جانماز ضرور لانا. اس نے دیکھی نا گھر میں جانماز، اس نے دیکھا نا کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے. ورنہ کوئی بچہ یا جو بچے کا دل میں ہوتا وہ خواہش کرتا. تو اپنے گھروں میں شاہ رخ و سلمان کی تصویر نہ لگاؤ بلکہ قرآنی ماحول بنا. قرآنی ماحول، اور اس کا اثر بتاؤں کیسا ہوگا؟ اثر سن. حبیب اجمی بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا فجر کا وقت رو رہا ہے. حبیب اجمی کہتے کیوں روتا ہے؟ اور اس کی سرکار رونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی گناہ یاد کرتا ہوں اور روتا ہوں. کون سے گناہ؟ کہ لگا سرکار ایک بچے نے میری دل کی دنیا بدل ڈالی، ورنہ مجھ سے زیادہ گنہگار تو شاید کوئی زمانے میں نہ تھا. حبیب اجمی فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو، کس گناہ کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا سرکار شراب میں پیتا تھا، جوا میں کھیلتا تھا، حرام کام میں کرتا تھا، گناہ میں نے کیے، کوئی ایسا برا کام چھوڑا نہیں حضور جو میں نے کرنا لیا. کہنے لگا حضور یہ کل کی بات ہے، میری بیوی نے دوپہر کے وقت میں مجھ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی پارٹی گھر میں کرنا ہے، بہت بڑی پارٹی، توجہ ہے، بہت بڑی پارٹی گھر میں کرنا ہے. ایک کام کر لوگوں کی جا کے دعوت کر دی. میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کر دی، بہت بڑی پارٹی ہے. جب میں گھر پہ آیا تو میری بیوی نے مجھے ایک لسٹ بنا کر کے دی کہ ایک کام کر، اس میں کچھ کھانے کے سامان ہیں، کچھ پینے کے سامان ہیں، کھانے اور پینے کے سامان لے کر آپ بازار سے. شام کو ناچ ہوگا، گانا ہوگا، شرابیں چلیں گی، محفل ہوگی. کہنے لگا میں بازار میں کھانے پینے کا سامان جیسے ہی لینے نکلا تو حبیب اجمی سے کہتا حضور مجھے جب میں نے سارا سامان خرید کے پوٹلی بنا لیا تو مجھے ایک مزدور کی تلاش ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی مزدور نہ مل سکا تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا. میں نے دیکھا کہ 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، چہرے میں حسن کی برسات ہے. میں نے کہا بیٹا ایسے بڑے کھڑے ہو. حبیب اجمی سے کہتا بچے نے کہا میں مزدور ہوں، مجھے مزدوری چاہیے، میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، میری بوڑھی ماں فاقے سے بیٹھی ہے، میں مزدوری تلاش کرتا پھر رہا ہوں. حبیب اجمی سے کہتا میں نے اس بچے سے کہا آج میرے گھر میں بہت بڑی پارٹی ہے، میں بہت کھانے پینے کا سامان خریدنے آیا تھا، مجھے کوئی مزدور نہ مل سکا، میری سامان کی پوٹلی رکھی ہے، اگر تو چاہے تو میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے چل، تجھے تیری مزدوری مل جائے گی. حبیب اجمی سے کہتا بچہ تیار ہو گیا، راضی ہو گیا. میں نے بچے سے 3 دینار مزدوری طے کر لی اور میں بچے کو لے کے چلتا بنا. چلتے چلتے دوپہر ہو گیا، ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا. کہنے لگا حضور اس بستی میں ظہر کی اذان ہونے لگی. کیا ہونے لگی؟ ظہر کی اذان. بچے کے کان میں اذان کی آواز آئی، پوٹلی زمین پر رکھ دی. میں نے کہا کیا بات تھک گیا؟ بچے نے کہا تھکا نہیں ہو یار، اذان کی آواز آ رہی ہے، اب پہلے نماز ادا ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا. کیا یار ماحول ہوگا یار، یہ گھر کا جو ماحول ہے. ہم تو آزاد ہو کے بھی نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں. ہم تو آزاد ہو کے بھی نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں. اور یار یہ کسی کا خادم ہو کے مزدور ہو کے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا کہ پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا. حبیب اجمی سے کہتا میں نے بچے سے منع کیا تجھے اگر نماز نہ پڑھنے دوں تو. بچے نے کہا کیا ملے گا؟ اگر نماز سے مجھے روکے گا تجھے کیا ملے گا؟ حبیب اجمی سے کہتا میں نے کہا اگر میں نماز پڑھنے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ بچے نے کہا 3 دینار مزدوری طے ہوئی ہے، 1 دینار کم دے دینا مگر مجھے نماز کی اجازت دے دے. یار بولو ذرا سبحان اللہ. کیا یار پیارا بچہ ہوگا، کیا میٹھی سوچ ہو.
آپریٹر صاحب ذرا ای کو بڑھائیے 1 منٹ کے لیے، ای کو گونج بڑھا دیجیے 1 منٹ کے لیے، خوب بڑھا دیجیے، بڑے پیار سے معلوم ہے یہ جا رہا تھا نا تو آواز آئی سے کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا، اللہ اکبر اچھی نہیں لگ رہی کیا اچھی لگ رہی ہے تو پوری سنا پوری پڑھ دیں پیچھے والے پوری پڑھ دیں پوری پڑھنے کا مزہ آ جائے گا، بیٹھے بیٹھے لگے گا کہ مدینے میں اور ہی وہ بڑھاؤ اور ہی پوری سنا دیں۔ اچھا پوری سنا دیں، نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ یار، ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت تیزی کے ساتھ میری تقریر بہت لمبی ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، مجھے لگ رہا میں اب شروع ہوا ہوں، ہاں اور ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ اب ختم کرنا چاہیے، اب آپ ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے نا۔ میں نے 12 بجے سے پہلے تو کسی قیمت ختم ہی نہیں کرنا، چاہے کوئی لٹھے لے کے آ جائے۔ حبیب علمی سے کہتا بچے نے کہا کہ 2 دینار دے دینا، 1 دینار کم کر دے مگر مجھے نماز کی اجازت دے۔ کہنے لگا حضور بچے کا اتنا جملہ سنا تو میرے دل میں محبت کی چراغ جل گیا، اور میں نے کہا جب 3 دینار پورا دے دوں گا یار نماز پڑھ لے۔ اتنا نیک بچہ نماز پڑھ کے سب سے پہلے آ گیا، اٹھا، میں نے کہا بیٹا نماز اتنی جلدی پڑھی؟ کہنے لگا بس فرض پڑھا، سنت نفل ابھی نہیں پڑھا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا غلام تیرا مزدور بھی تو ہوں، زیادہ دیر ہوگی تجھے تکلیف ہوگی یار، روزی حرام ہو جائے گی، میں اپنی سنت و نفل جو بچ گیا گھر جا کے پڑھ لوں گا، پہلے تیرا کام پورا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں نے کہا یہ اتنا مسئلہ بھی معلوم ہے کہ فرض مسجد میں اور سنت گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ تجھے کس نے بتایا اتنی سی عمر میں؟ بچہ رو کے بولا یار مدرسہ پڑھنے کا ٹائم تھا، مزدوریاں کرنا لگ گئے، ہمیں تو مدرسے میں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، مگر ہاں اتنا ہے جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو عشاء پڑھنے کے بعد میری ماں مجھے دین سکھاتی ہے، قرآن سکھاتی ہے، حدیث رسول سکھاتی ہے۔ یہ میری ماں کی دین ہے کہ جو آج میں اس قابل بنا۔ کہنے لگا بچے سے ایسی محبت ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی، میں نے کہا بیٹے کا پوٹلی میرے سر پر رکھ دے، میں لے چلوں، یہ تیری دہاڑی دہاڑی۔ ہائے ہائے ہائے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ بچے نے کہا نہیں، ماں نے کہا بیٹا جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں، اگر تو چاہتا میں 3 دینار کی مزدوری لوں تو یہ پوٹلی میرے سر پر رکھوانا ہوگی، میں تیرے گھر تک جب تک نہیں لے جاؤں گا جو میری مزدوری طے ہوئی ہے، جب تک میں مزدوری نہیں لوں گا۔ کہنے لگا میں نے بچے کے سر پہ پوٹلی رکھوا دی، اب پوٹلی بچے کے سر پہ ہے، پسند مجھے لگ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے، یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے۔ آخرکار میرا گھر آ گیا۔ بچے نے پوٹلی لکھ دی 3 دینار۔ میں نے کہا بیٹا رک جا، سب کی شاپنگ کر لیا، جیب میں کوئی دینار نہیں ہے، گھر سے لا کے دیتا ہوں۔ میں پوٹلی اندر لے کے بیگم سے کہا بیگم 3 دینار دو۔ مزدور دروازے پہ، بیگم 3 دینار تھیلے سے نکالنے لگی۔ میں نے مزدور کا قصہ بتایا، کیا بتاؤں بیگم بڑا ہی نیک ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، عمر تو 12 سال ہے مگر لاجواب ہے۔ تو بیوی نے کہا نیک ہے تو دروازے پہ کیوں چھوڑ آیا؟ جواری شرابیوں کو گھر میں لاتا، اللہ والا آیا دروازے پہ چھوڑ آیا، ارے اسے اندر نہ لے آ، اس کا قدم میرے گھر میں پڑے گا تو اللہ کی رحمت جھما جھم برسے گی۔ کہنے لگا میں تو پہلے سے چاہتا تھا، اوپر سے میری بیوی نے کہہ دیا، میں دروازے پہ آیا۔ میں نے کہا بیٹا 3 دینار لو اور میرے گھر میں دوپہر کا کھانا تیار ہے تو لقمے کھا کے چلے جانا۔ بچے نے کہا نہیں کھائیں گے، ہم نے مزدوری نہیں دیتی، کھانا فری میں۔ بچے نے کہا روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا۔ ہائے کتنا دیر رمضان تو ہے نہیں۔ بچے نے کہا نفلی رکھا ہے، ہم نے آنکھ کھولا تو میں کو روزے رکھتا دیکھا، ہماری بھی عادت ہو گئی۔ بچہ میں نے کہا بیٹا دوپہر میں نہ کھانا، تھک گئے
کر لو، شام ہو تو افطار کر کے چلے جانے، مگر دعوت قبول کر لو۔ بچے نے کر لیا، گھر میں آ Lahat گیا، na no. Gusto pa sunod tayo na nasa tingkari tayo. Gusto pa sunod काम चल रही। वो जो नाम बता दिया। सबको मना कर दिया। डाल दिया लो। मैंने कहा क्या बात, पार्टी जरूर है यार, कैंसिल? अगर ऐसे करवा। बीवी ने कहा पार्टी कैंसिल नहीं, पार्टी तो होगी, पागल तो मगर दुनियादार की नहीं होगी, आज इस रोजेदार की होगी, मोहम्मद के वफादार की होगी। अल्लाह अल्लाह अगर कहना सुभान अल्लाह, दीनदार की होगी। कहने लगा मेरी बीवी ने खाने बनाए, शाम हो गई, मगरिब का वक्त हुआ, अज़ान मगरिब हुई, बच्चे ने रोजे का इफ्तार किया, नमाज मगरिब पढ़ी, बच्चा जाने लगा, बीवी इशारा करके बुढ़ी से रोक ले। जब से ये घर में आया, घर जन्नत का नमूना बना है। ये घर आया, घर में दिल लग रहा है। जहाँ अल्लाह वाला होती है, वहाँ जहाँ अल्लाह वाला होता है, वहाँ रब की रहमत झमाझम बरसती है। कहने लगा मेरे बच्चे से कहा बेटा अब रात होने लगी है, घर दूर है, कहाँ जाएगा, ईशा पढ़ के यही सो जा, सुबह फजर पढ़ के चले जाना। कहने लगा बच्चे ने ये बात भी मान ली, बच्चा खाना खा के अपने कमरे में चला गया, ईशा पढ़ के बच्चा सोने लग गया। मेरी बीवी ने कहा मुझसे तू भी खाना खा ले। हबीब अजमेर से कहता हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान, 5 मिनट की जरा तकरीर सुनना, मोहब्बत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ सुनना, अपने दिल को थाम के सुनना। हबीब अजमेर से कहता हुजूर जब मेरा मेहमान खाना खा के इशा पढ़ के मेहमान रूम में चला गया, सोने लग गया, तो मेरी बीवी ने कहा तू भी खाएगा। मैंने भी नहीं खाया था मेहमान की खुशी में खाना। मेरी एक जवान बेटी थी जो न चल सकती थी, न हाथ से उठा के लुकमा खा सकती थी, मासूम थी, कमरे में पड़ी रहती थी, हमेशा खाना मैं या मेरी बीवी खिलाती थी। मैंने अपनी बीवी से कहा मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले खाना निकाल के दे, अपनी मासूम बेटी को खिला के आऊं, क्या इंतजार कर रही हो। हबीब अजमेर से कहता हुजूर जब मैं खाना लेके बेटी के कमरे में गया तो बेटी ने सवाल किया ओ मेरे बाप आज इतना लेट क्यों, आज इतनी देर क्यों, तुझे पता मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तुझे पता मैं चल नहीं पाती हूँ, तुझे पता मैं उठ नहीं पाती हूँ, तुझे पता मैं मोहताज हूँ तेरे खिलाने की। बाप ने जवाब दिया बेटी मैं खाना तो टाइम से लेके आ जाता, मगर क्या बताऊं एक मेहमान ऐसा आ गया तो उसकी खुशी में आज मैं तुझे भूल ही गया। बेटी ने कहा आपको मेहमान कैसा था जो मुझे भूल गया था। कहा बेटी मेहमान ऐसा था कि मैं खुद को भी भूल गया था। बेटी ने कहा मुझे खिलाता जा, उस मेहमान के बारे में जरा बताता जा, वो मेहमान था कैसा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कहने लगा मैं बताता चला गया, बेटी को खिलाता चला गया। जैसे ही बेटी खाना खा के फारिग हुई तो मुस्कुरा के बोली इतना नेक मेहमान आया है तो अगर आज तो पूरी रात भी खाना ना खिलाता तो खुदा की कसम में शिकवे ना करती, वो बात हो सके तो मुझसे मेरे लिए दुआएं करा देना। कहने लगा मैं बेटी को खिला के चला आया, बाद में मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया। हबीब अजमेर से कहता हुजूर उसके बाद रात थी, मैं सो गया, मैं अपने बिस्तर पे सो रहा हूँ, मेरा मेहमान अपने बिस्तर पे, मेरी बेटी अपने कमरे में अपने बिस्तर पे सो रही है। आधी रात आई, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, अचानक मेरी आंख खुली, मैं घबरा के उठा, मैंने पहचाना शक कौन, दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। यार जो बेटी आज तक उठ ना सकी हो, आज तक एक कदम चल ना सकी हो, आज तक एक लुकमा खा ना सकी हो, वो कह रही है खड़ी है। बड़ा ताज्जुब होगा कि नहीं होगा यार, ये तो ताज्जुब की बात है कि नहीं है। कहने लगा मैं हैरत में पड़ गई, या अल्लाह बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज कर दिया, बड़े बड़े तबीबों ने हकीमों ने इलाज कर दिया, मेरे बोला मेरी बेटी कह रही है मैं खड़ी हूँ। अल्लाह ये करिश्मा कैसे, आधी रात में मेरे घर में ये करिश्मा कैसे। मेरी सांसें तेज हो गई, पेशानी को पसीना आ गया, बिस्तर से दरवाजे तक का सफर बड़ा तवील लगने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, खुदा की कसम मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, जिस्म सलामत है। मैंने कहा बेटी ये क्या हो गया। बेटी ने मुस्कुरा के जवाब दिया ओ बाप जिस मेहमान का तू किस्सा बता के गया था वो मेरे ख्यालों में बस गया, मेरे तसव्वुरात की दुनिया में घर कर गया। तू तो चला गया मगर मुझे नींद ना आई, मैं करवट पे करवटें लेती रही। जब आधी रात आई दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की परवरदिगार मुझे बड़े बड़े तबीबों ने लाइलाज कर दिया है, लेकिन अल्लाह वालों के सदक़े में तो तू दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप बता के गया है तो आज घर में मेहमान आया है बड़ा ही नेक है, परवरदिगार अगर वाकई मेरा मेहमान नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। कह रही है बाप इतनी दुआ करना था कि ज़बान अभी बंद ना हो सकी थी, मेरा पैर हरकत करने लगा,